سن لیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، اگر اس دفعہ جلسہ مؤخر کر دیا انہوں نے تو پھر اسلام آباد میں جلسہ کروں گا. اور این او سی جو ہے نا، جو این او سی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ ان کو میں کہنا چاہتا ہوں این او سی اپنے جیب میں رکھیں. عوامی زور پہ جلسہ کریں گے. پہلے بھی اسلام آباد میں نے کیے نا، آپ لوگوں نے دیکھے، آپ ہمارے ساتھ ہوتے تھے. ہزاروں نہیں لاکھوں کے لوگ میرے ساتھ نکلے، پولیس سامنے آ جاتی تھی، ہم ڈٹ کے آگے جاتے تھے، پرچے ہوتے تھے، ہم ضمانتیں کرا لیتے تھے. مارنا ہے، پرچہ کرنا ہے، ٹیئر گیس چلانا ہے، کچھ بھی کر لو. ایک دفعہ خان کہہ دے کہ جلسہ کرنا ہے، ہمیں این او سی کی ضرورت نہیں ہے. اور عوامی احتجاج این او سی کے تابع نہیں ہوتا ہے. اور اب تو پانی سر سے اوپر چڑھ گیا ہے، لہٰذا اس قوم کو قیادت درکار ہے. سر پہلا جلسہ جب منسوخ کیا تھا تو خان صاحب نے شاباش دی تھی کہ اچھا کیا، میں اپنے لوگوں کا خون نہیں بہانا چاہتا، اس وجہ سے آپ نے اچھا کیا جلسہ منسوخ کر دیا. جدوجہد، انقلاب اور پاکستان میں حقیقی حکمرانی کے لیے قربانیاں دینی ہوگی. یہ کیا ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے خان کی تصویر پکڑ کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ہاں جی احتجاج ہو گیا، 4 لوگ جو ہیں ادھر ٹاٹ پہ بٹھا دو، بھوک ہڑتال ہو رہی. یہ ڈرامے باہر نکلو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چیلنج کرو ظالموں کو، غنڈوں کو، بدماشوں کو. یہ کیا زنخوں والا کام ہے کہ جناب علی ہم خان صاحب چونکہ اجازت نہیں، خان صاحب نے 1.5 سال خان صاحب کی جدوجہد میں آگے لے کے بڑھا ہوں. خیبر پختونخوا سے لے کر ادھر سندھ تک جو ہے ہم نے جلسے کیے، کنونشن، ایک جلسہ، ایک جلوس اور کنونشن کی رودات میں خان کو سناتا تھا. تو مجھے کہہ دیتا نا کہ مت کرو، خون بہہ جائے گا. اور کبھی آپ لوگوں نے سنا کہ کسی ایک گملہ کہیں ہمارے احتجاج میں ٹوٹا ہو؟ پرامن قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے ہم نے احتجاج کیا. ہم احتجاج کا کرنا آرٹیکل 16 کے تحت ہمارا حق ہے، ہم کریں گے. باقی حکام کا کام ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. ہم پہ ٹیئر گیس چلاتے ہیں، ہمیں احتجاج کرنے کا حق دیتے ہیں، ہم پہ گولیاں چلاتے ہیں. دیر میں ہم پہ گولیاں چلائی، باجوڑ میں ہم پہ گولیاں چلائی. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. ایک کنونشن پہ پل توڑے، سڑکیں توڑی، ورکروں کو گرفتار کیا، مجھے گرفتار کیا، اغوا کرنے کی کوشش کی، لیکن کمر کس نہیں ہوتی ہے.